برطانیہ، چین اور ملیشیا کے مشہور سپر اسٹورز میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بنداؤ سپر اسٹورز مکہ میں کام کرنے کے اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کمپٹیٹر کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل مینیجر کے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کا سپر اسٹور کی برانچ اس کے اسٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بنداؤ سپر اسٹورز کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نئے سپر اسٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کے لائحہ عمل اختیار کرنے کی تجاویز تھی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر اسٹورز کے ملازمین کا سامان رکھوانے، اسٹور کے ڈیکوریشن و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کو کہا۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بنداؤ اسٹورز کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنا ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم ایک ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے اسٹور والوں کے رزق میں ہم ایک ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، تو کیوں نہ ہم بھی ثواب کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقیہ پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد بھی تعمیر کی۔ ان کی کمپیٹیٹر کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مقروض ہو کر دیوالیہ اور بینکرپسی کے قریب پہنچ گئی۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے مخالف کمپنی کے مالک کو خط بھیجا اور ساتھ میں ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کر لو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے تو لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ عرب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک شاندار موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ خلاصہ اوپر بیان کیے گئے دو سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب میں ہے اس کو مل کر رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پڑوس کے ایک ملک کے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی اسلامک بک کی کتاب کی دکان تھی۔ ایک دن تیز بارش ہونے لگی کہ ذرا ذرا پانی روڈ پر بھی لگنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ آج کون لینے آئے گا سامان، آج وہ بھی اسلامک بک، بارش میں اتنی زیادہ بارش میں کون لینے آئے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمارا کام ہے دکان کھول دینا، باقی رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دکان کھول دیا، ہم نے دیکھا کہ لوگ چھتری لگا کر اور برساتی پہن کر سامان لینے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور جتنا عام طور سے روزانہ گراہک آتے تھے اس دن بھی اسی حساب سے آئے۔ پتہ چلا کہ گاہک بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو کوئی بھی کام جو حلال ہو اس کو جائز طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، باقی دکان پر گاہک تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے۔